غور کرنا سائنس کا لطف لینے کے لیے نہیں ہے. واہ واہ. یعنی مزہ آ رہا ہے. یعنی اگر میں آپ کو ابھی سائنسی کوئی تحقیق بتاؤں, مثال کے طور پر مجھے یاد آ گیا, پرندے جب اڑتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 4-5 مہینے برف رہتی ہے, تو پرندے وہاں 5-6 مہینے کیا کریں گے, کچھ کھا پی نہیں سکتے, تو وہ مائگریٹ کرتے ہیں. صحیح. جب وہ مائگریشن ان کی ہوتی ہے تو مائگریشن میں 5000 میل 4000 میل کا سفر ہوتا ہے, یعنی 6000 کلومیٹرز, 7000 کلومیٹرز. 7000 کلومیٹرز چلنے کے لیے پرندے کو کیا چاہیے؟ راستے میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے, کوئی کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے, کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے. تو کھانا پینا کیا ہے اس کے پاس انرجی کیا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے کہ اس کے پاس جو انرجی ہے وہ اس کا فیٹ ہے. جو انسان کی باڈی میں فیٹ ہوتا ہے, پرندوں کی جانوروں کی باڈی میں جو فیٹ ہوتا ہے, وہ چربی اس کے لیے سورس آف انرجی. جو چربی ہے یا فیٹ ہے, انرجی سورس ہے. کیا اس کے لیے 6000 کلومیٹر کا سفر کرانے کے لیے یہ کافی ہے؟ سائنس کہتی ہے کافی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی سائنس کی نظر میں دیکھیں تو آدھے سفر میں ہی پرندہ گر کر مر جائے. ایسا ہی قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے کس طریقے سے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں اور آسمان میں اڑتے ہیں؟ سائنس نے جب اس پر ریسرچ کی, اب بات آئی مشاہدے کی کہ یہ کیسے مائگریشن ہو کیسے رہی ہے. کیونکہ اگر ہم سائنس سے دیکھیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پرندوں کو تو گر جانا چاہیے, 6000 کلومیٹر پہنچے کیسے؟ تو جب غور سے مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ پرندے اپنی پلیسنگ چینج کرتے ہیں. جو پرندہ آگے اڑ رہا ہے وہ ہمیشہ آگے نہیں اڑتا, وہ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے آ جاتا ہے, پیچھے والے آگے چلے جاتے ہیں, دائیں والے بائیں ہو جاتے ہیں, درمیان میں آ جاتے ہیں. اس طرح جو سب سے آگے پرندہ اڑ رہا ہے اس کی انرجی سب سے زیادہ لگتی ہے اور پیچھے والوں کی انرجی سیو رہتی ہے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد بدلیاں ہوتی ہیں, آگے والے پرندے پیچھے آتے ہیں, پیچھے والے آگے جاتے ہیں, اور یوں جو سفر وہ 3000 کلومیٹر کا کرنے والے تھے, یوں کرتے کرتے وہ 6000 کلومیٹر کا سفر کر لیتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. پرندوں کو یہ سوچ دی کس نے؟ واہ. ان کے ذہن میں یہ ڈالا کس نے کہ اڑنا کیسے ہے اور کس سمت میں جانا ہے؟ آج ہمیں جانے کے لیے گوگل میپ چاہیے ہوتا ہے, مجھے اپنے یہاں سے آپ کے آنے کے لیے گوگل میپ چاہیے ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کس طریقے سے جانا ہے, کس سمت جانا ہے, کس طرح اڑنا ہے, اور کب کس کی باری آئے گی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان کے دل میں یا ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے. تو سائنس کا کام تھا صرف مشاہدہ کرنا. سائنس نے مشاہدہ کر کے ہمیں بتایا, تو ہمیں یہ مشاہدہ ہمیں اپنے رب عز و جل کے اور قریب کر رہا ہے. تو دیکھیں, بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمیں سائنس کی باتیں صرف لطف لینے کے لیے نہیں سننی. لطف لیں یا سائنس کی بات جب سامنے آئے, اس کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ اور عقیدے کی اصلاح اور اپنے رب سے قریب ہونا, یہ بنیادی مقصد ہے. ابھی اس بات کو آپ نے سنا تو سننے کے بعد آپ کے دل میں اپنے رب عز و جل کی محبت اور بڑھنی چاہیے کہ جو رب پرندوں کو یہ سوچ عطا کر سکتا ہے وہ میرے دل کے حالات کو بھی بدل سکتا ہے. جو کروڑوں ارب اڑنے والے پرندوں کو یہ خیال دے سکتا ہے کہ رہنا کہاں ہے, اڑنا کب ہے, کس موسم میں کہاں جانا ہے, وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ میرے دل کو بدل دے. اب اس بات کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینی, اے اللہ میرے دل کو بدل دے. تو پرندوں کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے جو بول سن نہیں سکتے, تو میں پھر انسان ہوں, کیا کہنا اور تیرا بندہ ہوں, تیری حمد کرتا ہوں. یوں آنا ہے کیا کہنا ہے کہ صرف ہم سائنس کی باتوں کو لیں اور صرف مزے لیں تو آپ جگہ تک پہنچے نہیں. تو اصل یہ ہے کہ ہمیں سائنس کا ہر نقطہ پروردگار عز و جل سے مزید قریب کرے, مزید قریب ہوتے جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت جتنی دل میں زیادہ ہوگی اتنا ہی پروردگار عز و جل انسان کو ویسا ہی درجہ بھی پھر عطا فرماتا. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا